اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم استنجا کے آداب کون کون سے ہیں، استنجا کیسے کرنا چاہیے، تو اس کے آداب حدیث کی روح سے۔ تو مسلم کی دوسری روایت ایک حدیث میں ہے، مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کے پیغمبر، یعنی مشرکین جو ہے نا تنزن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیغمبر کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی۔ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے، قبلہ رو ہو کر بیٹھنے اور گوبر ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے روکا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ اور قضائے حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب سفر میں ہو اور بیت الخلاء نہ ہو اور قضائے حاجت کے لیے باہر جائے تو اتنا دور جائے کہ اپنے ساتھیوں کو نظر نہ آئے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب قضائے حاجت کے ارادے سے نکلتے تو اتنا دور نکل جاتے کہ کوئی بھی انہیں دیکھ نہ سکتا تھا۔ تو یہ بھی قضائے حاجت کے آداب میں سے ہے۔ قضائے حاجت کرتے وقت یہ بھی مسنون ہے کہ زمین کے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑا نہ اٹھائے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب قضائے حاجت کرنا چاہتے تو اپنا کپڑا نہ اٹھاتے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے۔ اور قضائے حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے راستے میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لعنت کے موجب کاموں سے پرہیز کرو، یعنی 3 ایسے کام ہیں جن کے کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، ایسے کاموں سے بچو۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ پانی کی جگہ پر، یعنی کنواں یا تالاب وغیرہ کے پاس جگہ لو جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہوں، یا چوپائے وغیرہ یا جانور پانی وہاں سے پیتے ہوں، تو اس جگہ پر جو ہے پیشاب کرنے سے، اور یا عام راستے پر پیشاب کرنے سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سائے میں، یعنی جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، سائے والی جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہوں، آرام کرتے ہوں، اس جگہ پر، ان 3 جگہوں پر جو ہے قضائے حاجت کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ لعنت کے موجب کام ہے، ان کاموں سے بچو۔ اور قضائے حاجت، اس کے بعد قضائے حاجت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ پخانہ پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ پیٹھ ہو، یعنی قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ آپ کی پیٹھ ہو، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں والد کی طرح سکھاتا ہوں اور تربیت کرتا ہوں، لہذا تم میں جب کوئی قضائے حاجت کرے تو قبلہ کی طرف رخ اور پیٹھ نہ کرے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم کرتے اور لید اور گوبر سے منع فرماتے۔ اور قضائے حاجت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے جب استنجا کریں تو 3 ڈھیلوں سے کم استنجا نہ کریں، یعنی 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کریں، کیونکہ اس سے اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے۔ یا یوں کر لیں کہ جو ڈھیلوں کے قائم مقام ہو وہ چیزیں استعمال کر لیں، مثلا ٹوائلٹ پیپر ہو گیا، اس سے بھی آپ استنجا کر سکتے ہیں، لیکن پانی سے استنجا کرنا جو ہے یہ افضل ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا پانی کا برتن لاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کریں۔ تو پانی کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے، لیکن اگر پانی میسر نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آپ ٹوائلٹ پیپر یا ڈھیلوں سے استنجا کر سکتے ہیں۔ تو قضائے حاجت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مسلمان جب پیشاب کرے تو پیشاب کی چھینٹوں سے اس کو بچنا چاہیے کہ کہیں اس کے جسم یا کپڑوں کو نہ لگ جائیں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 قبروں سے گزرے، حضور علیہ السلام 2 قبروں سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب
عذاب ہو رہا ہے اور کسی مشکل اور بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ان دونوں میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، یہ بھی ایک قضائے حاجت کے آداب میں آ جاتا ہے۔ اور قضائے حاجت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قضائے حاجت کرتے وقت کوئی ذکر کرے، کوئی دعا پڑھے، کوئی بھی بات کرے، کیونکہ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیشاب کر رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ قضائے حاجت میں مصروف ہوں تو اس وقت کسی سلام یا دعا کا کوئی بھی جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے کوئی دعا پڑھیں یا سلام کا جواب دیں تو فارغ ہونے کے بعد دے سکتے ہیں، لیکن قضائے حاجت کرتے وقت کوئی ذکر یا دعا یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خلاف سنت ہوگا۔ تو اس لیے خلاف سنت کام نہیں کرنا چاہیے اور قضائے حاجت کے وقت کوئی بات اور ذکر دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چند آداب تھے جو ہم نے پڑھ لیے۔ تو اس کی جو دعائیں ہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء نکلنے کی، وہ ہم جو ہے وہ ہم الگ سے پڑھ لیں گے۔ اور یہ قضائے حاجت کے آداب تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف